بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جی ہم علم النحو میں سے اس مرفوعات میں سے فاعل کی تعریف، اسی طرح اقسام، پھر ضمیر کی اقسام اور فعل اور فاعل کے جو احکامات ہیں، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو کلیئر ہو گئی ہیں. کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو اگر کوئی ہے تو بتائیں، تاکہ سبق سے پہلے ہی اسے ہم ڈسکس کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. ٹھیک ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اس عبارت کو ذرا سمجھ لیں کہ مفعول ما کا معنی ہے ایسا، وہ مفعول لم یسمى نہ نام لیا گیا ہو فاعلہ جس کے فاعل کا، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں، فاعل کا نائب بھی اسے کہہ دیتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ اس کا نام مفعول ما لم یسمى فاعلہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا، ایک ہے ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم پڑھتے ہیں ضرب زید. ایک ہے ضرب زید اور ایک ہے ضرب زید. ضرب زید زید نے مارا، اور ضرب زید کا معنی ہے زید مارا گیا. کلیئر ہو گیا؟ زید مارا گیا. اب یہاں اگر ہم غور کریں تو زید کیا ہے؟ فاعل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مارنے والا تو نہیں ہے. پھر زید کون ہے؟ تو زید کو مار پڑی ہے، یعنی مارا گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں اگر حقیقت کے طور پر ہم دیکھیں، حقیقی طور پر یہ زید کیا بنتا ہے؟ یہ مفعول بنتا ہے. زید کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. لیکن یہاں زید کا جو فاعل ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں معرفت نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسا مفعول ہے، ضرب زید میں زید ایسا مفعول ہے ما لم یسمى فاعلہ جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کو دوسری زبان میں یا دوسرے الفاظ میں
اس کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں، فاعل کا نائب۔ نائب اس اعتبار سے کہ یہاں اس کی حالت کیا ہے، مرفوع ہے، رفیع حالت ہے، اور فاعل کی جو جگہ پر آیا ہے تو اس لیے یہ فاعل کا کیا ہے، نائب ہے۔ تو اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، اور فاعل کا نائب بھی کہہ دیتے ہیں، نائب الفاعل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے، کانسیپٹ ہے، تھیوری ہے کہ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کیا چیز ہے۔ تو چونکہ یہ بھی مرفوع ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی مرفوعات میں ذکر کیا ہے اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ تعریف میں تقریباً وہی چیز ہوگی جو ضرب زید کی ظاہری حالت سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ضرب فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کی نسبت کس کی طرف ہے، زید کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو تعریف میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں، یعنی فاعل کو حذف کر کے فاعل کی بجائے اس کے کیا ذکر کریں، مفعول کو ذکر کریں۔ وہ کیا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ٹھیک ہے۔ فاعل کی جگہ پر اس کے مفعول کو ذکر کیا گیا۔ تو اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ پڑھ لیں یا نائب الفاعل پڑھ لیں، ایک ہی بات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی جب فاعل ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ فعل واحد تثنیہ جمع کیسے لائیں گے اور مذکر مؤنث کیسے لائیں گے۔ تو نائب الفاعل جو ہے یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہے، وہاں پر بھی سارے کے سارے احکام جو ہیں جیسے فاعل جیسے تھے ویسے ہی کس کے ہیں، نائب الفاعل کے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فعل کے مذکر اور مؤنث اور واحد اور تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کی ہے۔ اب یہاں وہ دوبارہ قوانین اور احکام بیان نہیں کریں گے، صرف ان کی مثالیں جو ہیں وہ ذکر کر دیں گے۔ سب سے پہلی مثال کیا ہے، ضربت ہندن و ہندن ضربت۔ اس میں وہ والا قانون آ گیا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب فاعل کا فاعل ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یا فاعل جو ہے وہ کیا ہو، مؤنث کی ضمیر ہو، تو پھر اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا کیا ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ تو وہاں تھا ضربت ہندن اور یہاں کیا ہے، ضربت ہندن۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مثال یا بحث جو ہے وہ ہم نائب الفاعل کی پڑھ رہے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی پڑھ رہے ہیں، فاعل کی نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو قانون وہی ہے۔ اس طرح ضرب الیوم ہندن و ضربت الیوم ہندن، یہ وہ صورت ہے جس میں ایک شرط ٹوٹ گئی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کیا آ گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے، اور وہاں ہمیں فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں کیا تھا، اختیار تھا۔ یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح رؤی الشمس و رؤیت الشمس، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی قانون ہے کہ جس میں فعل جو ہے اس کا فاعل یا نائب الفاعل کیا ہے، مؤنث حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے، غیر حقیقی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے، رؤی الشمس رؤیت الشمس۔ جب غیر حقیقی ہے تو یہاں بھی ہمارے لیے فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ یہ تو مثالیں ہو گئیں مذکر اور مؤنث لانے کے اعتبار سے۔ اسی طرح ضرب الرجال اور ضربت الرجال، یہ چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کو جو ہے وہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اب آگے ہیں واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال۔ یہ وہ اصول ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ تو یہاں جب فعل کا فاعل کی بجائے ہم کیا کہیں گے، نائب الفاعل ظاہر ہو تو فعل کیا ہوگا، ہمیشہ واحد ہوگا۔ فاعل چاہے مذکر آئے، تثنیہ آئے یا جمع آئے، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے الخادم طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا. تو یہ ہم نے پیچھے قانون پڑھا تھا کہ جب فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل جو ہے وہ فاعل کے مطابق ہوگا. تو یہاں قانون کیسے بنے گا کہ جب نائب الفاعل ضمیر ہو تو فعل جو ہے وہ نائب الفاعل کے مطابق ہوگا. تو الخادم طلبا طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبا. اور سب سے آخری مثال ہے الرجال ضربوا، الرجال ضربت. یہ قانون ہم نے پڑھا تھا کہ جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو پھر فعل کو دونوں طرح لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اور یہاں نائب الفاعل کے مطابق ہم قانون بنائیں گے کہ جب نائب الفاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو پھر فعل کو جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو الرجال ضربوا، الرجال ضربوا. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نائب الفاعل جو ہے یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہے اس کے قوانین جو ہیں فعل کے ساتھ آنے کے وہ سیم ایسے ہی ہیں، سیم ٹو سیم جیسے فاعل کے، کوئی اس میں فرق نہیں. بس تعریف میں فرق ہے، نائب الفاعل کی تعریف الگ ہے، فاعل کی تعریف الگ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فاعل اور نائب الفاعل کے درجے کا فرق ہے. فاعل کا درجہ پہلے ہے اور نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا درجہ بعد کا ہے. یہ نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کی بحث سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جی کسی کوئی سوال ہیں تو بتائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جب آپ کو فاعل اور فعل کے احکامات سمجھ آ گئے ہیں تو سمجھ لیں گے کہ یہ بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ اس میں پھر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اور فرق جو ہے وہ تقریباً تعریف کا ہے. ٹھیک ہے. فاعل کی تعریف اور ہے اور نائب الفاعل کی تعریف اور ہے. اور وہ یہ ہے وہ مفعول جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت اور فاعل کو حذف کر کے فاعل کو ذکر کرنے کے بجائے اس کو ذکر کر دے، وہ کیا ہے؟ نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہاں سے سمجھ نہیں آئی، کل بھی تھوڑی سی نہیں آئی. یہ جب فاعل ظاہر نہ ہو جی تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ. اب یہ جو الخادم ذهب، اب اس میں فاعل ظاہر کیسے نہیں ہو رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہی. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر ہو. جی ٹھیک ہے. ایک میں کہتا ہوں کہ ذهب الخادم، خادم گیا. اب ذهب فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، سامنے موجود ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ہے فاعل ظاہر. الخادم ذهب میں آپ یوں سمجھیں کہ خادم ہے ہی نہیں. لیٹس سپوز کر لیں، فرض کر لیں کہ خادم نہیں ہے، صرف ہے ذهب. تو اس میں ہم کیا نکالیں گے؟ اس میں فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی نا. جی ضمیر ہوگی نا. تو پھر جیسی ضمیر ہوگی اسی کے مطابق فاعل آئے گا. اگر ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی ہوگی تو فعل جو ہے وہ تثنیہ آ جائے گا. اگر ضمیر واحد کی ہوگی تو فعل واحد آ جائے گا، اور اگر ضمیر جمع کی ہوگی تو فعل جمع آ جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی فاعل ظاہر نہ ہونے کی صورت میں ہم ضمیر کو دیکھیں گے کہ یہاں ضمیر کون سی آ رہی ہے. فاعل کی ہمیں دو قسمیں پڑھی ہیں نا اوپر. انہوں نے بتایا نا کہ فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے مضمر.
تو جب وہ کہے نا کہ فاعل ظاہر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوسری قسم ہے نا فاعل کی مضمر، اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے ہم اردو میں کوئی مضمون لکھتے ہیں تو بالفرض میں کہتا ہوں جی عدیل اور عرفان دونوں میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں آگے بار بار ان کا نام نہیں لیتا، ان کا نام صرف ایک دفعہ ہی ذکر کیا ہے میں نے، عدیل اور عرفان میرے دوست ہیں. تو پھر میں آگے کیا کرتا ہوں، میں آگے یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ سکول جاتا ہے. ایسا نہیں میں کہتا، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، وہ دونوں میرے ساتھ سکول جاتے ہیں، وہ دونوں یہ کرتے ہیں، وہ دونوں یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ دونوں، یہ پھر کیا ہے، جو سمجھیں کہ ضمیر ہے، تو پھر میں اس کے مطابق ضمیر لاؤں گا اور اسی کے مطابق آگے اس کی کیا ہوگی، تفہیم ہوگی. یہ ایسے ہی ہے. الخادم ذہبا کو آپ یوں سمجھے کہ الخادم کا ذکر پیچھے کہیں ہوا تھا، الخادمانی ذہبا، الخادمانی کا ذکر پیچھے کہیں ہوا تھا، لیکن جب آگے فعل آیا جس فعل نے ان دونوں کے بارے میں بتانا تھا، تو پھر ہم جب آگے پیچھے الخادمانی ہوگا تو آگے فعل ہم ذہبا نہیں لائیں گے، پھر کیا آئے گا، ذہبا، تسنیہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک کے بارے میں بھی نہیں بتا رہے، کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، دونوں کے بارے میں. جی. تو یہ بس دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تو کلیئر ہو جاتے. جی تو سر یہ دیکھیں نا، جب جو ہمارا پہلا تھا کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے، جس میں ضرب الرجل اور الخاتم ذهبا. اب جو پہلے والا جس میں ہمارا جو فاعل ظاہر ہے اس میں جو ہمارا فعل ہے وہ پہلے آئے گا، اور جو دوسری مثال ہے اس میں فعل بعد میں ہوگا. فعل بعد میں ہوگا. جی، جب ظاہر ہوگا جب تو کہیں پھر گے نا، ہاں جب کہیں گے نا کہ فعل کا فاعل ظاہر، تو پھر ظاہر میں جو فاعل ہے وہ بعد میں ہوگا، فعل پہلے ہوگا. پہلے ہوگا. جی جی. ٹھیک ہے، جب ظاہر اور نہ جب ہو کہیں تو گے نا کہ ہاں تو پھر فعل بعد میں ہوگا، فعل پہلے نہیں ہوگا. جی جی سر، جزاک اللہ خیر. جی سر اور آئیے کسی سر. کوئی سوال ہے؟ جی اچھا جی. اچھا، کہتے ہیں فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، فعل مجہول کو بھی جیسے ہم پڑھا نا، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ کس کا نام ہے، نائب الفاعل کا نام ہے. تو اس لیے فعل مجہول کا جو فاعل ہوگا اس کو کیا کہیں گے، فعل مجہول، اس کو کیا کہیں گے، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ فعل ما لم یسمى فاعلہ. ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ ایک اضافی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ہے مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کی مثالیں ہم پیچھے کافی پڑھ چکے ہیں اور ان کی ترقی بھی کر چکے ہیں، بس ان کے کچھ احکامات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا زید عالم، زید عالم ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زید مبتدا ہے اور عالم اس کی کیا ہے، خبر ہے. ٹھیک ہے، تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مبتدا اور خبر. اب ہم نے دیکھا کہ زید بھی مرفوع ہے اور عالم بھی کیا ہے، مرفوع ہے، لہٰذا یہ مرفوعات میں شامل ہیں. اب اس کے بارے میں پہلی بات بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں اسم جو ہیں ان کے شروع میں کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان پر پیش آئی ہے. مثلا جب ہم نے پڑھا نا ضرب زید، زید نے مارا، زید کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو زید پر پیش کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے عامل کیا ہے، فعل ہے، پیچھے عامل کیا آیا، فعل آیا. تو اس طرح جیسے زید کے شروع میں عامل فعل آیا نا، ایسے مبتدا خبر میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی عامل ظاہری طور پر لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دونوں اسم جو ہیں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی لفظی عامل سے یہ خالی ہوتے ہیں، کوئی لفظی عامل جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہوتا. اب پھر اگر عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ان پر پیش آیا کیوں ہے، کیونکہ اعراب تو عامل کی وجہ سے ہی آتا ہے نا.
زبر زیر پیش تبدیل ہوتی ہے کس کی وجہ سے؟ عامل کی وجہ سے۔ جب عامل ہی نہیں ہے تو پھر ان پر پیش ہی کیوں آئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ تو بعض نے کہا کہ ان کا عامل کوئی نہیں ہوتا، بعض نے کہا کہ نہیں، ان کا عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا۔ اور وہ معنوی عامل کیا ہے؟ ابتدا، کیونکہ ان سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے ان کا عامل کیا ہے؟ معنوی ہے، اور وہ ہے ابتدا۔ بعض کہتے ہیں مبتدا کا عامل جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے اور خبر کا عامل جو ہے وہ خود مبتدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے نا وہ اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، بس تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بس آپ کو ذہن میں یہ رکھنا لازم ہے کہ ان کے شروع میں کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے فاعل میں ہے یا نائب الفاعل میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ میں پڑھا ہے، ایسے ان کا کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا یا عامل لفظی سے خالی ہوتا۔ دوسری بات کہتے ہیں مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں، یہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جب زید عالم ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا کہ زید جو ہے مبتدا ہے، عالم خبر ہے، تو زید مسند الیہ ہوا اور عالم کیا ہوا؟ مسند ہوا، کیونکہ زید کی طرف علم کی نسبت ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا مسند الیہ۔ کہتے ہیں ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، یہ بھی بات انہوں نے ذکر کر دی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ جیسے زید عالم، اگلی بار کہتے ہیں مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور کبھی نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصولی بات ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوگا، لیکن بعض اوقات نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ وہ کچھ خاص صورتیں ہیں کہ نکرہ میں جب تخصیص کی جاتی ہے پھر وہ مبتدا بنتا ہے، اور وہ صورتیں کیا ہیں یا ان کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے اگلی کتابوں میں ذکر ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے بشرط یہ کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ ہوگی، مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوگی۔ اچھا جی، مثالیں یہ ہیں، یہ سارے اب مبتدا اور خبر کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ زید ابوہ عالم، یہاں پہ زید مبتدا ہے اور ابوہ عالم، یہ ساری اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں زید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے۔ اللہ یعصمک، یہاں لفظ اللہ مبتدا ہے اور یعصمک خبر ہے، تو لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ العالم ان جاءکم فاکرموا، کہ عالم اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو کیا کرو؟ عزت کرو۔ تو العالم ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی لفظ پر الف لام آ جائے کسی اسم پر تو وہ نکرہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، لہذا العالم بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اللہ معکم، یہاں بھی لفظ اللہ مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، اکثر تو ہم نے یہی پڑھا نا کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ خبر جو ہے وہ پہلے آتی ہے، مبتدا بعد میں آ جاتا ہے، اور اس کی صرف انہوں نے ایک مثال دی ہے فی الدار زید۔ اب وہ خبر مبتدا پر کیوں مقدم ہوتی ہے یا ایسا کیوں ہوتا ہے وہ بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مبتدا اور خبر کے احکامات ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ ایک منٹ ذرا اگلی بحث پر۔ اچھا جی، اگلی بحث ہے
یہ مرفوعات میں سے ہم 4 چیزیں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اسی طرح مبتدا اور خبر، یہ 4 ہم پڑھ چکے ہیں، باقی 4 رہ گئے، تو یہ بھی آسان ہے انشاءاللہ۔ 5ویں چیز ہے انا اور اس کے اخوات۔ اخوات کا مطلب ہے کہ اخوات کا ویسے تو معنی بہنیں ہوتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ انا اور اس جیسے دوسرے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مراد، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سے ہیں وہ انہوں نے سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ انا اور انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا، یعنی انا یہ اسم اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ انا کے داخل ہونے کے بعد وہ مبتدا خبر نہیں رہتے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبتدا جو ہے یہ انا کا اسم ہے اور خبر جو ہے یہ انا کیا ہے، خبر ہے۔ مثلا زید عالم، تو انا کے داخل ہونے کے بعد ہم کہیں گے کہ جب ہم پڑھیں گے نا انا زیدن عالم، تو ہم کہیں گے کہ زید جو ہے یہ انا کا اسم ہے اور عالم انا کی کیا ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ 6 الفاظ ہیں، انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعل، تو اپنے اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، مثالیں انہوں نے دی ہیں، اعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اسی طرح جاء زید لاکن بکرا غائب، لاکنہ کی مثال دے دی، انا لاکنہ ہو گیا۔ لعل الامیر یکرمنی، لیت الشباب عائد، ٹھیک ہے، اب لیتا کی مثال آ گئی ہے۔ اور کأن عمرا اسد، کأن کی مثال آ گئی۔ تو انا، انا، کأن، لیتا، لکنہ، لعل، یہ جس اسم پر بھی داخل ہوں گے اپنے اسم کو یہ نصب دیں گے اور اپنی خبر کو یہ کیا دیں گے، رفع دیں گے، لہذا انا کی خبر جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ انا کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ 6ٹھی چیز ہے ما اور لا کا اسم۔ ما اور لا کا اسم جو ہے یہ انا کے برعکس ہے، یعنی انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور ما اور لا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ما و لا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائم، یعنی یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ما اور لا مشابہ بلیسا، یعنی وہ ما اور لا جن کا معنی لیسا کے مشابہ ہے، یہ بھی اگلی کتابوں میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ جیسے ما زید قائما لا رجل افضل منک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کانا اور اس کے اخوات۔ کانا کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ یہ بھی کچھ الفاظ ہیں، کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بارحا، ما داما، من فکا، لیسا، ما فاتحہ، اس میں بھی اچھا آگے ہے ایسے ہی ما زالا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو بہرحال یہاں جو انہوں نے لکھے ہیں وہ آپ یاد کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13۔ کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بریحا، ما داما، من فکا، لیسا، ما فاتحہ، ما زالا۔ تو کانا اور اس کے جو اخوات ہیں وہ جب بھی مبتدا اور خبر پر آئیں گے تو اپنے اسم کو یہ رفع دیں گے اور خبر کو کیا دیں گے، نصب دیں گے۔ مثالیں ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، لفظ اللہ مرفوع ہے کانا کی وجہ سے، یوں کیونکہ یہ کانا کا کیا ہے، اسم ہے، اور علیمًا حکیمًا کانا کی کیا ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے انہوں نے ویسے سب کی مثالیں تقریباً سب کی تو نہیں، بعض کی مثال دی ہیں۔ کانا زید قائما، صار الفقیر غنیا، اصبح، امسا، اضحى زید قائما،
ظل بکر صائما بات الحسن نائما ما زال زید حلیما اوصانی بالصلاة ما دمت حیا، یہ پڑھا نا ما داما، اسی سے ہے ما دمت، لیسا زید قائما، ٹھیک ہے. تو یہ بات کی انہوں نے مثالیں دے دی ہیں. تو یہ جس پر بھی آئیں گے اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے، ٹھیک ہے جی. اور آٹھواں ہے خبر لا برائے نفی جنس، یعنی ایسا لا جو پوری جنس کی نفی کرتا ہے، ایسا لا جو پوری جنس کی نفی کرتا ہے. اوپر سے ہم پڑھا نا ما اور لا مشابہ بلیسا، ما اور لا کا اسم، وہ لا الگ ہے اور یہ جو لا ہے یہ کیا ہے؟ الگ ہے. تو اگر ایسا لا ہوگا جو لا برائے نفی جنس ہوتا ہے، اس کی جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہوگی، جیسے لا رجل قائم. اب اس لا نے پوری جنس رجل کی نفی کی ہے، یعنی کوئی بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، یعنی ہر وہ شخص جس پر آدمی کا لفظ رجل کا لفظ بولا جا سکتا ہے وہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. لا رجل قائم. تو یہ کچھ چیزیں بالکل آسان سی ہیں اور بس یاد کرنے والی ہیں، ان میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. انا اور اس کے اخوات، ما اور لا کا اسم، کانا اور اس کے اخوات، اور خبر لا یعنی ایسا لا جو نفی جنس کے لیے ہوتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو یہ انا اور اس کے اخوات آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اسی طرح کانا اور اس کے اخوات، ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ ذرا یاد کرنے والے ہیں. باقی ما اور لا یہ تو دو ہیں، اور اسی طرح خبر لا برائے نفی جنس. جی اس سبق میں سے اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو بتائیں. جی الحمدللہ سر، سمجھ تو آ گیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے لیسن بہت زیادہ ہو گیا. نہیں زیادہ نہیں ہوا، آپ کو لگ رہا ہے. چیزیں صرف یاد کرنے والی ہیں، وہ دو چار ہی ہیں بس. اور یہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو جتنا ہم نے فائل کا سبق پڑھا تھا نا، آج کا سارا ملا کے تقریباً اتنا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. نائب الفائل میں اکثر چیزیں وہ ہیں جو ہم نے فائل میں پڑھ لی تھی. مبتدا خبر کی ایک دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں بس، کہ وہ اس کا لفظی عمل نہیں ہوتا، اس کا عمل مانوی ہوتا ہے. پھر مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، خبر بھی کبھی کبھی معرفہ ہو جاتی ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا ایک بات کہ جو خبر ہے وہ کبھی کبھی مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تین چار چیزیں پڑھی. اس کے بعد تو گنتی کی چیزیں ہیں. انا کی خبر، ما اور لا کا اسم، کانا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر. یہ گنتی کی ٹوٹل چار چیزیں ہیں، یہ بھی کیا ہوں گی؟ مرفوع ہوں گی. اور اس میں انا اور اس کے اخوات وہ 6 الفاظ ہیں، انہیں حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انا، انا کا انا، لیت لک انا، بس یہ یاد کرنے ہیں. اسی طرح کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، ما، باریا، ما، دام، من، فتح، لیس، ما، فتیا، ما، زالا. یہ دیکھیں میں نے 2-4 سیکنڈ میں پڑھ دی ہیں. آپ بھی جب یاد کر لیں گے تو آپ بھی اس طرح روانگی سے پڑھ لیں گے. تو یہ مشکل نہیں ہے، نہ زیادہ لینتھی ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا ہم نے کل پڑھا تھا انشاءاللہ. اس طرح اگر ذہن پہ سوال کریں گی تو پھر وہ پتہ نہیں ہم نے آج کیا پڑھ لیا ہے. ایک مرفوعات ہم نے پہلے دن پڑھی تھی اور 7 آثار نے آج اکٹھی پڑھا دی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ اسی لیے پڑھائی ہیں کہ بالکل آسان ہے انشاءاللہ. اور اگر اس میں کوئی چیز مشکل ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ اسٹوڈنٹس پر ظلم کرتا اور زبردستی زیادہ پڑھاتا. میرا تو ایسا مزاج ہی نہیں ہے. میری تو طبیعت ایسی ہے کہ میں بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی نفسیات کو سمجھ کر پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی کل ہمیں سبق سمجھ نہیں آیا، تو میں نے مطلب کسی نے کہا تھا، مجھے یہ نہیں کنفرم کیا آپ نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ سبق ہمیں سمجھ نہیں آیا دوبارہ سمجھائیں، تو میں نے الحمدللہ دوبارہ سمجھا دیا ہے. ہاں اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ سمجھا دیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ زیادہ ہے، اس کو آپ اپنے سر پہ سوار نہ کریں، انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے، بالکل مناسب ہے، ٹھیک ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
اس کی سمجھ کی توفیق دے اور آپ کو جلدی جلدی ازبر ہو جائے. ٹھیک ہے. پہلے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا، جو طلباء ہوتے تھے، وہ آپ نے تو ماشاءاللہ کہہ دیا ہے، وہ ان کی یہ ویسے میں کرنے لگا ہوں بات، مطلب کسی کی انسلٹ یا کوئی ایسی ڈانٹ مقصود نہیں ہے، یہ چلیں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا کہ ادب و آداب ہوتے ہیں پڑھانے کے اور یہ چیزوں جب اللہ آپ کو توفیق دے، جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گی انشاءاللہ، تو وہاں پہ باقاعدہ ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے آداب الشیخ والسامعی، کہ شیخ اور جو سامع ہے، سننے والا یعنی طالب علم جو ہے، اس کے آداب کیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جب ہم نے علم سیکھنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. وہ اساتذہ چاہیے. سر کی آواز مجھے ہی نہیں آ رہی ہے یا اور بھی کسی کو نہیں آ رہی؟ جی ہمیں بھی نہیں آ رہی. ذرا وہ نا اصل میں کال آ رہی ہے درمیان میں، تو اس لیے آواز کٹ جاتی ہے شاید. اچھا، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ باقاعدہ ایک نا سبجیکٹ ہے آداب الشیخ والسامعی. اس کو پڑھیں، بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اساتذہ کو بھی پڑھنا چاہیے، طلباء کو بھی پڑھنا چاہیے، تو اس کے آداب کیا ہیں. ٹھیک ہے. یا نہیں تو ایک کتاب ہے العلم والعلماء، یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے. ٹھیک ہے. یا اگر کسی کا زیادہ ذوق شوق ہو تو محدثین کے جو طلب علم کا جو ان کے اسفار تھے یا جو طریقہ کار تھا، ان کو پڑھیں. مختلف کتابوں سے آپ کو مل جائیں گی جن میں محدثین کی سیرت جو ہے وہ ذکر کی ہو، تو اس میں بڑی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں جو بات بتانا چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی ہے، کہ ابھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہہ دیتے ہیں جی سبق زیادہ ہو گیا ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہے وہ ہے. پہلے ہم پڑھا کرتے تھے، اور یہ باتیں ہمیں اساتذہ نے بھی بتائی ہیں کہ پہلے ایسا کہنا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی استاد کا ادب اور علم کا ادب اور استاد کا روب اتنا ہوتا تھا کہ طالب علم یہ کہنے کی جسارت ہی نہیں کرتے تھے کہ جی حضرت آپ نے آج سے زیادہ پڑھا دیا. بلکہ ابھی ریسنٹلی پی ایچ ڈی کی کلاس میں ہمیں سر بتا رہے تھے کہ ایک شیخ کے بارے میں انہوں نے نام دیا کہ انہوں نے سبق پڑھا اپنے کسی استاد سے، تو سبق سمجھ نہ آیا، بلکہ روزانہ کی روٹین ہی سبق سمجھ نہیں آتا تھا. وہ بجائے اس کے کہ شیخ کو کہتے، اپنے استاد کو کہتے، وہ باہر جا کر تنہائی میں جا کر جو تھے وہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، شیخ کا سبق سمجھ نہیں آتا، یا اللہ میرے ذہن میں اس سبق کی تفہیم جو ہے اس کو داخل کر دے، سبق سمجھ آ جائے شیخ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے دعا ان کی ایسی قبول کی کہ پھر جیسا سبق انہیں سمجھ آتا تھا ویسا کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا. دوسرے طلباء کہتے تھے کہ بھائی آپ کو تو بڑی سمجھ آئی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے دعاؤں کا سہارا جو ہے، دعاؤں کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور طلب علم میں تو بالخصوص زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. طلب علم تو چیز ہی ایسی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دعا کی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں زیادتی کا، اضافے کا سوال نہیں کیا سوائے علم کے. رب زدنی علما وقل، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ طلب علم چیز ہی ایسی ہے. تو پر موضوع کہاں کا کہاں چلا گیا. تو یہ انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. البتہ اگر کوئی بات سمجھ کے حوالے سے، تفہیم کے حوالے سے رہ گئی ہے تو میں
دوبارہ سمجھا دوں گا، ایسا کوئی مسئلہ۔ علم الصرف میں ہماری فصل نمبر 8 ہے، اسم مفعول۔ ہاں آپ کے ذمہ ایک سوال تھا، مجھے یاد آ گیا کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے؟ سر میں نے جو سمجھا ہے وہ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ اسم فاعل جو ہے وہ ایک تو مشتق ہوتا ہے اور عمل بھی جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ کبھی ماجد نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جامد۔ اور فاعل جو ہے وہ ہے کسی فعل کی اس کی طرف جو ہے وہ نسبت کی جائے یا اور یہ جو ہے یہ عمل نہیں کرتا۔ نہیں، بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ فاعل کا بھی عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل بھی بطور عامل کے ہوتا ہے۔ جی کوئی اور؟ آپ نے تو بڑی گہری تحقیق کی ہے، میں تو ایک بس چھوٹا سا نقطہ تھا وہ پوچھنا چاہتا تھا اس میں۔ جی کوئی اور؟ فاعل جو ہے اس میں صرف ذات ہوتی ہے، اور جو اس میں فاعل ہے اس میں ذات اور وصف ذات اور وصف دونوں ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو دو تعریفیں ہیں نا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور اسم فاعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو بتاتا ہے۔ میں نے کہا تھا ان دونوں پہ غور و فکر کرنا ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جی اور کوئی؟ جو اسم فاعل ہوتا ہے، دو نے کوشش کی ہے۔ صحیح، جو اسم فاعل ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزوں پر یہ بیک وقت نہ دلالت کرتا ہے۔ اسم فاعل میں دو چیزوں پر یہ دلالت کرتا ہے، ایک تو یہ نا جیسے ناصرون، جیسے ہم ناصرون سے ہے وہ اسم فاعل ہے، تو ایک یہ ناصرون پر دلالت کر رہا ہے، مطلب مدد پر، اور دوسرا ہے اس کی ذات پر جس نے یہ مدد کی۔ مطلب اس میں ایک اسم بھی آتا ہے اور اس میں فاعل بھی آتا ہے، کام کرنے والا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اور جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل سے ہی بنتا ہے۔ اور فاعل کا تو وہ سیدھا سیدھا یہ کہ کام کرنے والا کہتے ہیں، اور جو اسم فاعل ہے کہ جو مطلب بتائے کہ جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو۔ اور کوئی اسٹوڈنٹ؟ سر اسم فاعل تو مطلب کہ خود عمل کرتا ہے، اور جو فعل فاعل ہے وہ مطلب کہ اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا معمول ہوتا ہے، تو اس کا یہ جو ہے یہ عمل نہیں کرتا۔ اس بارے میں بھی بتا دیجیے گا کہ مطلب کہ کیا فاعل عمل تو فاعل کا بھی ہوتا ہے، جیسے عمل اسم فاعل کا ہوتا ہے نا ویسے عمل فاعل کا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس میں ایک چھوٹی سی آسان سی بات یہ ہے، پتہ نہیں آپ نے کیوں اس کو مشکل لے لیا ہے۔ تو دیکھیں اس نے لکھا کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اسم فاعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق ہے کہ فاعل ڈائریکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جب ہم کہیں گے نا اسم فاعل، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسم فاعل کام کرنے والا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اسم فاعل
وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل پر دلالت کرتا ہے، جو فاعل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ فاعل کام کرنے والا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے اصولی طور پر جو تعریف ہوتی ہے کہ اسم فاعل بھی کام کرنے والا ہے، نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ اسم فاعل یہ وہ لفظ ہے یا وہ اسم ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، تو اس میں کوئی ایسی پیچیدہ چیز نہیں تھی، تو یہ بالکل آسان سی چیز تھی، اور مجھے یہ امید نہیں بلکہ ظن غالب تھا کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ فرق کوئی بات نہیں۔ تو یہ سادہ سا فرق ہے فاعل اور اسم فاعل کی تعریف میں، اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ فاعل کام کرنے والا ہے، لیکن اسم فاعل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسم فاعل کام کرنے والا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اسم فاعل وہ لفظ ہوتا ہے، وہ صیغہ ہے، وہ اسم ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج کا ہمارا سبق ہے اسم مفعول۔ ایسے ہی ہے جیسے فاعل اور اسم فاعل کا فرق ہے نا، ایسے ہی مفعول اور اسم مفعول کا فرق ہے۔ مفعول وہ ہے جس پہ کام واقع ہوتا ہے، اور اسم مفعول وہ لفظ ہے جو اس شخص کے بارے میں بتائے جس پر کام واقع ہوا ہے۔ بالکل آسان ہے، سادہ سی ہے، اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے فاعل، اس کی گردان ہم نے پڑھی تھا نا، مفعلن، ٹھیک ہے؟ فاعل، فاعلان، فاعلون ثلاثی سے آ گئی، اور ثلاثی کے جو علاوہ ہیں غیر ثلاثی، ان سے کہاں سے آ گئی؟ مفعلن کے وزن پر۔ اسی طرح ثلاثی کی گردان کس چیز پر ہوگی؟ مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اور اسی طرح فعل مضارع جب ہم غیر ثلاثی کو بنائیں گے تو وہ بھی وہی طریقہ ہے جو اسم فاعل کے بنانے کا تھا، ٹھیک ہے؟ اسم فاعل کو ہم نے کیسے بنایا تھا؟ اسم فاعل کو ہم نے بنایا تھا فعل مضارع کے پہلے صیغے سے یہ علامت مضارع کو ہٹا کر پیش لگا دی، اور آخر سے پہلے ہم نے کیا دے دی؟ زیر دے دی اگر زیر نہیں تھی، اور آخر میں تنوین کر دی۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، علامت مضارع کو ہٹا کر میم لگا دیں، سیم ہے، اور اسی طرح آخر کے تنوین بھی سیم ہے۔ صرف یہ ہے کہ پہلے آخر سے جو پہلا ہے وہاں ہم نے زیر دی تھی، یہاں ہم نے کیا دینی ہے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسم مفعول بن جائے گا۔ تو قاعدہ جب ماضی سے حرفی ہو، سے حرفی مطلب 3 حرفی، تو اسم مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے منصور، ضربہ سے مضروب، سمیع سے مسموع۔ اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اسم مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ پر میم مضموم لگاؤ، آخر میں تنوین بڑھا دو، جیسے یکرم سے مکرم، یجتنب سے مجتنب، یتقبل سے متقبل۔ اور اس کے سوالات ہیں مجتنب، منتصر، مستنصر، متقبل، کی پوری گردان کریں۔ الفاظ ذیل کے معنی بتائیں، مسموعون، معلومات، متروکۃ، منصوران۔ اور ذیل کے دو جملوں کو عربی میں ادا کریں، ماری ہوئی ایک عورت، چھوڑی ہوئی 2 عورتیں، مدد کیے ہوئے سب مرد۔ سمجھ آ گئی جی اسم مفعول کی بحث؟ تو مشکل تو نہیں ہے۔ جی الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے اسم تفضیل۔ چلیں یہاں ہی بریک لگا دیتے ہیں، پھر نہ آپ کہیں کہ جی سبق زیادہ ہو گیا۔ تو اسم تفضیل ہے، اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے، اور یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد علم الصرف کا حصہ دوم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں آپ کی محنت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، یا پھر گروپ موجود ہے وہاں پہ سوال کر لیجیے گا۔ کل آپ کا ٹیسٹ ہے علم النحو کا۔ پہلے میری آواز نہیں آ رہی؟ جی سر، سارے خاموش ہو گئے ٹیسٹ کے نام پر؟
जी जी, कल सैटरडे को मुनाहब का है और फिर संडे को सर का। तो भरपूर तैयारी करें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हर एक चीज जो पढ़ाई गई है उसके बारे में सवाल हो सकता है। वो सवाल सबक में से भी हो सकते हैं, तमरीन में से भी हो सकते हैं, तरकीब भी पूछी जा सकती है, पीटीसी जो भी चीज है ना वो सब उसमें शामिल है। ठीक है, जी सर। कल टेस्ट से पहले पहले आपके पास टाइम भी है, अगर कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही जी ये सर मैं ये पूछ रही थी कि ये नहव के कितने, जितना हमने आप हमारा मुकम्मल हुआ है वो भी टेस्ट में शामिल होगा, या जब टेस्ट के बारे में बताया था जितना तब पढ़ा था? जितना बताया था उतना ही बस। जी, मुंसरिफ तक